السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18، سورۃ النور، آیت نمبر 59، آیت نمبر 59۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ أَطْفَالُ منكم الحلم منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ آپ سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذَا واو کو موٹا کرنا ہے، دال کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے، اور آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ وَإِذَا بَلَغَ غین کو موٹا، قلقلہ بھی طا کو موٹا کرنا ہے، اطفال من یہاں اخفا ہوگا، الحلم حلم ہا اور لام کے اوپر ضمہ ہے، فلیستأذنوا یہاں حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے، نو حروف مدہ ہے، کما استأذن الذین یہاں بھی حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے، من قبلہم یہاں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد قاف ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہ حروف اخفا میں سے ہے، من اخفا کریں گے، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ کریں گے، کذالک یبین اللہ، کذالک کذالک نہیں بلکہ کذالک ذال، کذالک یبین اللہ، لفظ اللہ کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، لکم آیات، لکم اظہار ہوگا، آیات آیات کر کے پڑھیں گے، رک جانا ہے تو ہا کو ساکن کر دیں گے اور کھڑی زیر اڑا دیں گے، آیات ملا کے پڑھیں گے، لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، واللہ وہ اور لفظ اللہ کو تفخیم کے ساتھ، علیم عین علیم یہاں اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد ہا حرف حلق میں حکیم۔ وَإِذَا اور جب بلغ پہنچ جائیں، الاطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، فلیستأذنوا تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، کما جس طرح استأذن اجازت لیتے تھے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات اپنی آیتیں، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یہ کل سے جو احکامات شروع ہو رہے ہیں، کل کی آیتیں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اجازت لینے کی ضرورت بھی ہے، یعنی 3 اوقات میں صبح یعنی نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب قیلولہ ہوتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد،
یہ ایسے 3 وقت ہیں کہ سب کو اجازت لینی ہے، چاہے لونڈی ہے، غلام ہے یا بچے ہیں، لیکن ان اوقات کے علاوہ لونڈی، غلام اور بچے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل یہ بیان ہوا تھا، اور آج کے آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی بچے جن کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، اب یہ جوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اب اسی طرح اجازت لیں گے جس طرح کے پہلے بالغ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، وہ اجازت لیا کرتے تھے۔ اب یہ بچے جب جوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ نکاح اور ازواجی معاملات کا سارا خوب معلوم ہو جائے، میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، تو اب یہ قرآن کہتا ہے اب ان کو اجازت لینی ضروری ہے۔ اب یہ ہر وقت جب آئیں گے تو یہ اجازت لے کر آئیں گے۔ تو اجازت 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، اجازت مل جائے تو داخل ہونا ہے گھر میں، نہ ملے تو واپس لوٹ جانا ہے۔ نہیں، اپنے گھر میں، اپنا گھر تو اپنا گھر ہے، مثلا بچہ ہے اس کا تو، لیکن اپنے گھر کے حوالے سے بھی صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دروازہ کھٹکایا کرتے تھے یا کھنگھورا مارا کرتے تھے، یا آواز کم از کم گھر والوں کو پتہ چل جائے، اور جب داخل ہونا ہے تو پھر سب کو السلام علیکم کہنا ہے۔ اور یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدھے گھر میں نہ جاتے، بلکہ پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، اور پھر اپنے گھر میں اطلاع بھیجتے کہ ہم آگے ہیں، آنے والے ہیں، بس مسجد میں ہیں، آ رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو یہ بہت ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، ایک ہی بات ہے، فون کر دیا جائے میں سٹی اڈا پہ پہنچ گیا ہوں، ملتان سے آ رہا ہوں، سٹی اڈا پہنچ گیا ہوں، انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہوں۔ اس میں کئی حکمتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ اگر زیادہ لمبا سفر کیا ہے، یعنی باہر قیام کیا ہے 15 دن کا، 20 دن کا، مہینے کا، تو تب تو انتہائی ضروری ہے لوٹنے سے، یعنی وہاں سے سفر شروع کرنے سے، سعودی عرب واپسی پہ سفر کرنے سے پہلے اطلاع دی جائے کہ میں آ رہا ہوں فلاں تاریخ کو، میری فلائٹ ہے اور انشاءاللہ میں پاکستان میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، تاکہ گھر والے جو ہیں وہ اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا یہ اب بچے جو ہیں یہ اجازت لے کر آئیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یعنی نبی علیہ السلام، عطار بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ میں اپنی بہن کے گھر جاؤں تو تب اجازت مانگوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں پھر میں کچھ دیر بعد پھر یہ سوال کیا کہ میری 2 بہنیں ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یعنی ان کے اخراجات جو ہے مجھ پر ہیں، میں کیا ان کے پاس جب جاؤں خرچہ ورچہ دینے کے لیے تب بھی اجازت لوں؟ تو فرمایا ہاں، تب بھی اجازت لینی ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ان کو بحرانہ شکل میں دیکھو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر تم نے اجازت لے کے جانا ہے۔ تو تب ابن عباس نے کہا کہ اب تو واجب ہو گیا اجازت لینا۔ تو یہ ہے اس آیت کا جو مختصر مفہوم ہے ہمارے سامنے، کہ اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، جب بچے بھی بالغ ہو جائیں تب بھی اجازت لیں۔